اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہم نے رکھا ہے عمل کے اندر اخلاص، اس لیے کہ انسان چاہے عبادت کرتا ہے، چاہے خدا کی بارگاہ میں سر بے سجود ہوتا ہے، چاہے انفاق و خیرات کرتا ہے یا کوئی بھی عمل خیر انجام دیتا ہے، اس عمل خیر کا پاداش اجر و ثواب انسان کی نیت کے اوپر منحصر ہے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر منحصر ہے۔ جس قدر انسان کی نیت میں اخلاص زیادہ سے زیادہ پایا جائے، اسی قدر اس کام کی اور اس عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اخلاص سے مراد ہے کیا؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، بہت سی تعریفیں اخلاص کے بارے میں ہوئی ہیں، لیکن ایک عام فہم، ایک عامیانہ اصطلاح کے مطابق وہ عمل جو رضائے خدا کے لیے انجام دیا جائے اسی کو ہم اخلاص کہہ سکتے ہیں، نیت میں خلوص ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ ممکن ہے آپ بھی ایک عمل انجام دیتے ہیں، میں بھی ایک عمل انجام دیتا ہوں۔ فرض کر لیں یہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مثال ہے، وہ تینوں آدمی کے ہاتھ میں ایک ایک سیب ہے، تینوں وہ سیب کھاتا نہیں ہے، تینوں سیب نہیں کھاتا، لیکن تینوں کے سیب نہ کھانے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ ایک آدمی سیب نہیں کھاتا، کسی اور کو دیتا ہے، دوسرا آدمی بھی سیب نہیں کھاتا، کسی اور کو دیتا ہے، تیسرا بھی، تینوں کسی اور کو سیب دیتا ہے، تینوں کھاتے نہیں ہیں، لیکن پہلا شخص اس لیے دیتا ہے کہ سیب جو ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، وہ نہیں کھا سکتا، لہٰذا وہ سیب نہیں کھاتا، دیتا ہے کسی اور کو۔ دوسرا آدمی سیب اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ سیب کھا چکا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اشتہا نہیں ہے اسے، اور تیسرا شخص بھی سیب دیتا ہے، وہ بھوکا ہے، ڈاکٹر نے بھی اسے منع نہیں کیا ہے، اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھا بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود سیب کسی اور کو اس لیے دیتا ہے کہ جس کو دیتا ہے وہ اس سے زیادہ بھوکا ہے اور محتاج تر ہے۔ تو لہٰذا پہلے، دوسرے اور تیسرے افراد جنہوں نے یہ سیب دیا ہے، جو تیسرے شخص نے دیا ہے اسے ہم ایثار بھی کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے سیب دینے میں اور 2 اور افراد کے سیب دینے میں فرق ہے۔ عمل تینوں کا تقریباً ایک ہے، لیکن نیت کی وجہ سے ان کے عمل میں فرق آ گیا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے انجام دیا جائے، جس قدر خدا کی رضا مقصود ہو، اسی قدر اس کی ارزش اور قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک روایت کے اندر غالباً ہمارے 5 امام سے یہ روایت ہے، ارشاد ہوا من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ
فَهُوَ مِمَّن کَمُلَ ایمانُہ، جو کوئی کسی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کسی سے اگر دشمنی کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے وہ بھی خدا کے خوشنودی کے لیے اگر ہو، تو وہ شخص ایسا ہے جس کا ایمان کامل ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو بہت سے واقعات ایسے ملیں گے، بظاہر کام مختصر نظر آئے گا، لیکن خلوص نیت کی وجہ سے وہ اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہوگی۔ ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں جو کہ مثال کے طور پر آپ کے ذہنوں کو اس طرف منتقل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، دنیا میں بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں، بہت سے پہلوانوں کا آپس میں مقابلہ ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کے سامنے کشت و کشتار کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، یہ تاریخ میں آپ کو ملیں گے۔ لیکن ایک مقابلہ آپ کو تاریخ میں ایسا ملے گا کہ بظاہر دو انسانوں کا آپس میں مقابلہ تھا، مولائے متقیان علی علیہ السلام اور عامر ابن عبدود کا آپس میں مقابلہ ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سے مقابلے دنیا میں ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مارا پیٹا ہے، ایک دوسرے کو زیر کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر فتح یاب ہوئے ہیں، دوسرے کو مغلوب کیا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک مختصر سا واقعہ عامر ابن عبدود اور مولائے متقیان علی علیہ السلام کے بارے میں، یہ واقعہ کتابوں کے اندر مشہور ہے۔ جس وقت یہ عامر آیا تھا، یہ اتنا بڑا لائق پہلوان تھا، کہتے ہیں کہ 1000 پہلوانوں کا یہ مقابلہ کرتا تھا۔ البتہ تفصیلات میں جانے کا ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ جس وقت یہ مقابلے میں آتا ہے، مولائے متقیان علی علیہ السلام جس وقت مقابلے پیغمبر خدا کے حکم کے مطابق جب آپ مقابلے میں پہنچتے ہیں تو اس وقت کچھ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے ان دو پہلوانوں کے درمیان۔ ان میں سے ایک جملہ اس کا یہ تھا، عامر بن عبدود جب آ کر کہتا ہے مولائے متقیان سے مخاطب ہو کر کہ دیکھو تم بچے ہو میرے سامنے، ابھی میں مشہور پہلوان ہوں عرب کا، میرا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو، جناب ابو طالب کا دوست تھا یہ عامر، تم میرے دوست کے بیٹے ہو، اگر تم کو میں نے قتل کر دیا، مار دیا، تو دنیا کیا کہے گی کہ ایک دوست نے اپنے دوست کے بیٹے کو مار دیا ہے، تو لہٰذا ایسا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ مولائے متقیان نے فرمایا کہ میں در حقیقت عامر سے مقابلہ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں پیغمبر خدا کی حکم کی اطاعت میں اسلام کی حفاظت کرنے آیا ہوں، تم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے پیغمبر خدا جس وقت آپ جا رہے تھے میدان میں تو آپ نے فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یا برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، آج کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ نیت میں اخلاص کی مثال عرض کر رہا ہوں۔ جس وقت مولائے متقیان اور عامر کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ مولا اس کو گرا دیتے ہیں اور ان قریب ہوتا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، اور اچانک اس کو چھوڑ دیتے ہیں مولائے متقیان، چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھنے والے، نظارہ کرنے والے پیغمبر خدا کے پاس جا کر مولائے متقیان کی کمزوری بتاتے ہیں کہ کتنا اچھا موقع علی کو ملا تھا جس کو ضائع کر دیا، کہ دشمن کو نیچے گرا دیا تھا، اس کا سر جدا کرنے کے بجائے علی نے اس کو رہا کر دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب علی ادھر آئے گا تو اسی سے پوچھ لینا۔ یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، لیکن چونکہ اس میں ایک نقطہ ہے وہ عرض کرنا ہے۔ جس وقت مولائے متقیان واپس آتے ہیں، سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جب دشمن کو قابو کیا تھا کیوں چھوڑ دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ در حقیقت میں اس کا سر تن سے جدا کرنے والا تھا، اسی دوران میں اس نے میرے بارے میں اور میرے خاندان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیا اس نے، اور ساتھ ساتھ اپنا لعاب دہن میری طرف پھینکا، مجھے غصہ آ گیا، تو لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عامر کو مارتے ہوئے علی کا ذاتی غصہ اس میں شامل نہ ہو جائے۔
میں نے اسے رہا کر دیا، اس لیے کہ میں للہ فی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے امر کے مقابلے میں گیا تھا، تو لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ چند قدم میں چلا میدان میں، جب میرا غصہ، ذاتی غصہ جب ٹھنڈا ہو گیا، پھر میں نے دوبارہ اس کو اپنے قابو میں کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے صرف اور صرف خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو اسی لیے جس وقت مولائے متقیان عمرو بن عبدود کا سر لے کر واپس پیغمبر خدا کے خدمت میں پہنچے، تو اتنا بڑا اعزاز پیغمبر خدا نے مولائے متقیان کو عطا کیا کہ جو تاریخ میں محفوظ ہے کتابوں کے اندر۔ فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے، وإلا ایک ضربت سے زیادہ شاید مولا نے عمرو کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے استفادہ نہ کیا ہو، لیکن نیت میں اس قدر خلوص اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے وہ کام انجام دیا تھا، تو اتنا بڑا اعزاز مل گیا۔ ایک اور مثال، بہت سے عبادت گزار ملیں گے، لیکن نیتوں کے فرق کی وجہ سے شاید وہ عبادتیں خدا کی بارگاہ میں مردود ہو جائیں۔ خوارج کی مثال آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ خوارج وہ ٹولہ ہے جو جنگ صفین کے موقع پر مولائے متقیان سے جدا ہو گیا تھا۔ پہلے یہ علی کے ساتھ تھے، مولائے متقیان کے ساتھ تھے یہ، لیکن یہ جدا ہو گئے تھے، اور اس قدر وہ نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کے ماتھے نمازوں کی وجہ سے زخمی تھے۔ راتوں کو یہ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے یہ خوارج، اور دن کو یہ روزہ رکھتے تھے، یہ دائم الصوم تھے، ہمیشہ روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا ان کا کام تھا۔ لیکن چونکہ اس کے خدا کے لیے اور ولایت کے برخلاف تھا، مولائے متقیان کے برخلاف تھا، تو لہٰذا وہ عبادتیں رائگان چلی گئیں، کوئی فائدہ ان عبادتوں کا نہیں ہوا۔ لیکن ایک سجدہ مولائے متقیان کے فرزند ارجمن نواسہ رسول حسین ابن علی کا، عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی آخری نماز تھی یا آخری سجدہ، سجدے میں آپ نے سر رکھا ہوا ہے، اور قاتل اس انتظار میں کہ میں مولا کا سر تن سے جدا کر دوں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے اس وقت۔ شمر ابن ذی الجوشن جو مولا امام حسین کے سرانے کھڑا تھا، شاید یہ سمجھتا ہو کہ اپنی جان بخشی کی خدا سے دعا کر رہا ہو، لیکن جب قریب جا کر اس نے کان لگا کر سنا مولا امام حسین کے الفاظ، سبحانہ ربی الاعلی و بحمدہ الہی رضا بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، یہ مولا کے الفاظ تھے۔ مولا امام حسین علیہ السلام در حالت سجدہ سر تن سے جدا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے معبود برحق کو پکار کر کہتا ہے، پاک پروردگارا رضا بقضائک، جو کچھ تو نے میرے لیے مقدر کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، وتسلیما لامرک، جس قدر تو نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہارے ہر امر کے اوپر سر تسلیم خم ہوں، لا معبود سواک، تیرے علاوہ پاک پروردگارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہے سجدہ ان لوگوں کا جو خلوص دل کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کیا خوب کہا کسی شاعر نے، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، اور واقعاً اسی طرح سے ہے۔ یہ جو دو مثالیں ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، مولائے متقیان کی عمرو ابن عبدود کے اوپر لگائی گئی ضربت، اور مولا امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ، یہ دو ایسی گران بہا چیزیں، قیمتی چیزیں اسلام کے دامن میں ہیں کہ واقعاً اگر ان دو چیزوں کو منہا کر دیا جائے، ایک باپ کی ضربت کو اور ایک بیٹے کے سجدے کو اگر نکال دیا جائے، تو اسلام کا دامن ہی خالی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ
انسان کوئی بھی کام کرے اس کے اندر خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خدا نخواستہ اگر خلوص نیت ہماری اعمال کے اندر نہیں ہے پھر یقین جانیے کہ وہ اپنے آپ کو اذیت دینے اور تکلیف دینے کے علاوہ شاید اس کا اور کوئی فائدہ نہ ہو۔ مولائے متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں آپ کو خلوص نیت کی اعلیٰ مثال آپ کو نظر آئے گی۔ البتہ آپ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ کا زندگی کا کوئی لمحہ بھی رضائے حق کے بغیر نہیں گزرا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر خدا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے مصداق ہیں کہ پیغمبر خدا کوئی بھی نطق نہیں فرماتے، کوئی کلام نہیں کرتے، کوئی بات اپنی زبان سے جاری نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ ہو، یعنی پیغمبر خدا کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مولائے متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ مولائے کی زندگی کا کوئی لمحہ رضائے حق اور پروردگار کی رضایت کے بغیر آپ کا ایک سانس بھی آپ کی زندگی کا نہیں گزرا ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات کو، اپنی نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں رضائے حق کو خرید لیتے ہیں، رضائے حق کو خرید لیتے ہیں، یعنی اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اور کوئی نہیں چاہتے۔ ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں ابھی میرا خیال ہے 99% لوگوں کی عبادت شاید جنت کے لیے ہو یا جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہو، یا جہنم سے ڈر کے ہم عبادت کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہمیں جنت کی خواہش ہے اور جنت کے لالچ میں کرتے ہیں۔ اگر آج مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کوئی کہ تمہارے لیے جنت ہم نے لکھ دیا ہے، اب چاہے آج کے بعد تم عبادت کرو یا نہیں کرو جنت تمہیں مل جائے گی، تو شاید میں کل سے مسجد جانا چھوڑ دوں، اس لیے کہ مسجد تو میں اس لیے جا رہا تھا کہ جنت کی خواہش تھی، لیکن جنت میرے لکھ دی گئی ہے تو پھر میں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی۔ لیکن مولائے متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں پاک پروردگارا میں عبادت اس لیے نہیں کی کہ اگر میں عبادت نہیں کروں گا تو مجھے جہنم میں ڈالے گا، یعنی مجھے جہنم کا خوف نہیں ہے، اور نہ میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں تو مجھے جنت دے گا، جنت کی لالچ بھی نہیں ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، بلکہ پاک پروردگارا میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا اس لیے میں تمہاری عبادت کرتا ہوں۔ بس علی کی عبادت اب آپ دیکھیں کتنی قیمت ہوگی اس کی، یعنی صرف اور صرف رضائے حق کے لیے، پروردگار عالم اور خدا کی خوشنودی کے لیے، اور کوئی مولائے متقیان کے لیے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے مثالیں اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی اسی طریقے سے ہیں۔ ابھی ہم نے چونکہ ہمارا موضوع تھا عمل میں اخلاص، تو لہٰذا اس سے مربوط ایک ہی واقعہ عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت اس سے زیادہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا ایک اور واقعہ، مشہور واقعہ آل رسول کا، پیغمبر کے گھر والوں کا، جناب زہرائے مرضیہ مولائے متقیان امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، اور ساتھ ساتھ گھر کی خادمہ جناب فضہ، ان کے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ پوری سورت جو ہے کلام پاک میں سورہ انسان یا سورہ دہر کے نام سے نازل ہوئی۔ 3 روٹیاں، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں 3 دن کا افطار جو ہے آل رسول نے انفاق کیا ہے۔ آل رسول نے، جناب زہرائے مرضیہ اور آپ کے گھر والوں نے انفاق کیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
مسکین یتیم اسیر کو انفاق کیا 3 دن. 3 دن کا افطار کتنا ہو سکتا ہے؟ 2 کلو، 4 کلو، 6 کلو، 10 کلو، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ دے دیا ہوگا. اگر مادی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو 3 دن کا افطار دے دیا ہے، بظاہر اتنا ہی ہے. اور یہاں ممکن ہے آج لوگ ہزاروں کے حساب سے جو ہے انفاق کرتے ہوں، دیتے ہوں لوگ. تاریخ کے اندر بہت سے واقعات ملے ہیں کہ جنہوں لوگوں نے جو ہے 1 2 3 4 10 20 100 اونٹ جو ہے ذبح کر کے دے دیے ہیں. ان کا نام کیا تاریخ میں نہیں ہے، کتابوں میں. لیکن یہ جو 3 دن کا جو افطار دیا ہے، دوسرے الفاظ میں ممکن ہے 3 روٹیاں، اس سے بڑھ کر 3 دن کا افطار ہم کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی آپ تصور کر لیں. یہ آپ نے جناب زہرائے مرضیہ اور آپ کے گھر والوں نے جو دیا ہے، نیت میں خلوص کی وجہ سے اس کی اتنی قیمت بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا سورہ مبارکہ نازل کر دیا آل رسول کے مدحت سرائی میں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کے فوراً بعد اگلا جملہ یہ ہے إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ اللہ تعالیٰ، یہ اہل بیت آل رسول کی زبانی پیغمبر یعنی خود خدا کی طرف سے آیت اتری ہے کہ یہ ہم نے دے دیا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے ہم نے یہ دیا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یا تم سے جزا لینے کا ہمیں کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے صرف اور صرف خدا کے لیے دے دیا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جس قدر ہمارے کام میں، ہمارے عمل میں اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے ہمیں اس کا اجر و پاداش عنایت فرماتا ہے. چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، آخر میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگارہ بندگی کرنے کی، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی عمل کریں اسے صرف اور صرف خوشنودی خدا اور ساتھ ساتھ آل رسول کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما. پاک پروردگارہ دعا قبول ہونے کے لمحات اور ایام ہے. بار خدایا جتنے بھی لوگوں نے ہم سے التماس دعا کہا ہوا ہے، خداوندہ سب کی تمام حوائج شرعیہ کو برآوردہ فرما. بار خدایا ہمیں پیغمبر اور آل پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. بار خدایا ہم سب کی سب سے بڑی دعا پردہ غیبت میں رہنے والے ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین.